موونگ آن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر از نتھنگ بیٹر فار ٹو پیپل ان لو دین میرج. تو یس, اسلام اس بات کی قدر کرتا ہے, انسانی جذبات کی قدر کرتا ہے کہ آپ کو کوئی پسند آ گیا ہے, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے حلال طریقے سے فالو کرو, اگلے پہ بھی رحم کرو, اپنے آپ پہ بھی رحم کرو, نکاح کی طرف جاؤ. تو نکاح کی ٹرائی کرنا, ڈفرینٹ سورسز سے ٹرائی کرنا, یہ بہت ضروری ہے, چاہے آپ کی عمر چھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چھوٹی عمر میں بھی ہو جائے گا, لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا کہ اگلا میرے لیے فٹ ہے کہ نہیں ہے. ماں باپ کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے. آپ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے اس سے محبت ہے. اب وہ محبت بھی پتہ نہیں ڈیفینیشن اس کی کیا آپ کے لیے, لیکن چلے مان لیتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں مجھے اگلے سے محبت ہے یا اگلی سے محبت ہے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے سارے کرائٹیریا پہ وہ پوری اترتی ہیں, میری کیئر بھی کرتی ہیں, یا یہ میری کیئر کرتے ہیں, یا یہ مجھے ٹائم بھی دیتے ہیں, میری باتیں بھی سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ماں باپ کی نظر ایک اور ہوتی ہے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے اینگل سے کہ یار دونوں خاندان آپس میں چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. انہیں وہ پرابلمز, مسائل, وہ مسائل پتہ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے جو آپ ابھی نہیں دیکھ سکتے, جو آپ کو ابھی نہیں سمجھ آ سکتے. اس لیے ماں باپ کو بالکل ہی سائڈ پہ کر کے یہ کہنا کہ نہیں میں نے کرنا ہی یہاں پہ ہے, میں نے جو مرضی آپ کر لیں, میں تو بس یہیں جاؤں گا یا جاؤں گی. تو موسٹ آف them I have seen ending up in divorces یا ending up in depression when they come to know after marriage کہ یار واقعی مسئلے تو بہت ہیں. وہ جو شادی سے پہلے کی شعر و شاعری اور گانے گانا اور ایک دوسرے کی کیئر کرنا, وہ سب نکل جاتا ہے شادی کے بعد, جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے. پریکٹیکل لائف میں اگر کوئی چیز ہیلپ کرتی ہے تو وہ یہی 3 چیزیں ہیں, مودہ, کمپیشن, مرسی, اور پھر ایک دوسرے کو سکون دینا. اس لیے ڈیسیشن لیتے ہوئے بھی بہت عقل مندی کا مظاہرہ کریں, اور یہ عقل مندی ہر کوئی نہیں دکھاتا ہے, کیونکہ جب بندہ اس اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ کوئی نہیں آتی. آپ جتنی مرضی سینس اس میں پٹ کرنے کی کوشش کریں تو اللہ سے دعا کریں کہ اس میں کچھ سینس آ جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ یار جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں میں نے ہر اینگل سے دیکھنا ہے کہ کیا ہر اینگل سے یہ معاملہ میرے لیے ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں کہ مجھے پسند ہے اور بس لیٹس گو فار اٹ, یہ تو بیوقوفانہ ایک سوچ ہے نا. So this does not suit a مومن. مومن عقل مند ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن جو ہے وہ بہت عقل مند ہوتا ہے, عقل سے کام لیتا ہے. سو اسلام میں کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا. اچھا, ایک اور سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ محبت اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے, یعنی اس میں ہمارا اختیار بھی ہے کہ نہیں ہے. تو میں ابن قیم کا ایک زبردست کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن قیم نے بہت کام کیا ہے عشق پہ, لو پہ, محبت پہ. ان کی جو کتاب ہے دعائے شافی, اٹ از آل اباؤٹ دیز میٹرز. دل کے جو معاملات ہیں, کوئی پسند آ جائے, کسی کو عشق ہو جائے وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو ان کا ایک کوٹ سناتا ہوں. دا اسٹیپس دیٹ لیڈ ٹو انفیٹویشن آر انڈر ونس کنٹرول. پہلے ہی سینٹینس میں بات ختم. وہ چیز جو انفیٹویشن کی طرف لیڈ کرتی ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے. کیسے؟ اینڈ وٹ از ریکوائرڈ از ٹو اوائڈ دیم. آپ ان کو اوائڈ کریں. کیسے؟ لکنگ, harboring thoughts and exposing oneself to circumstances in which one may fall in love are all voluntary matters. اختیاری ہیں. کیسے؟ آپ کا دیکھنا اختیاری ہے, آپ کا سوچنا اختیاری ہے, آپ کا ان محفلوں میں, ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا, ایکسپوز کرنا اختیاری ہے, جس سے یہ چیز سپیڈ پکڑے گی, جس سے یہ چیز جان پکڑے گی. کیسے؟ آپ کی نظر کسی پہ پڑی, آپ کو بہت پسند آئے یا آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی, بہت خوبصورت صحابی تھا, آئی تھنک ہز نیم واز فضیل, مے بی مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, میری جو میموری ہے اس کے مطابق یہ نام تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیمل پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہی واز ایکسٹریملی ہینڈسم. حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون, کیونکہ حج کے موقع پہ پردہ نہیں ہوتا نا, تو وہ ان کا نقاب نہیں تھا, ان کا چہرہ اوپن تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے آئی. تو وہ جو صحابی تھے, ہی واز لکنگ ایٹ ہر اینڈ دا وومن آلسو اسٹارٹیڈ لکنگ ایٹ ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ یہاں سے پکڑ کے اس طرف کر دیا. کیا درس دیتا ہے ہمیں یہ چیز. اور پھر جو الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں ہے, ہی سیڈ کہ I do not trust شیطان with these two امتیز, یعنی میں یہ جو میرا امتی ہے اور یہ جو خاتون ہے, ان دونوں کے حوالے سے میں شیطان کو ٹرسٹ نہیں کرتا.
ٹھیک ہے آپ کہیں کہ یہ بہت نیک ہے وہ بہت نیک ہے, کچھ نہیں ہوگا, لیکن شیطان تو بیچ میں ہے نا, شیطان تو بڑوں کو ورغلا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیر دیا. ثابت یہ ہوا کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں یو آر باؤنڈ ٹو فال انٹو دس تھنگ, کیفیز میں جانا, وہاں جا کے بیٹھنا, تیار ہو کے جانا, اپنے آپ کو فتنے میں ایکسپوز کرنا, اٹینشن سیک کرنا, جان بوجھ کے کہ مجھے اگلا دیکھے, ذرا نظریں ملیں, ذرا وہ فیلنگ آئے نا, بالی ووڈ موویز کی فیلنگ آئے, ذرا مزہ آئے اور سین کریٹ ہو. تو جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرنا, ایسے گانے سننا جو آپ کو پیار اور سو کالڈ عشق اور محبت کی طرف لے کر جائیں, تو یہ سب اختیاری ہے, لیکن آپ کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ اس طرف چلے جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے یہ تو غیر اختیاری تھا, میرے تو اختیار میں نہیں تھا. سب اختیاری ہے, آپ کا دیکھنا, آپ کا سوچنا, آپ کا ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو ان سرکمسٹانسز سے جن کی وجہ سے آپ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ بٹ ونس ون ٹیکس دوز اسٹیپس دین وٹ ریزلٹس فرام وٹ از دیٹ از سم تھنگ دیٹ اے پرسن ہیز نو کنٹرول اوور. ایک بار پھنس گئے تو پھر جو چیز آپ پہ آئے گی اس میں پھر اس کے اوپر کنٹرول آپ کے لیے بہت مشکل ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ لو جی اب تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف یور گیز, اسٹارٹنگ فرام گیز, لوور یور گیز. نمبر 2, کوئی ویسے پسند آ جاتا ہے, اس کے بارے میں زیادہ سوچیں نا, اس کی باتوں پہ زیادہ نہ سوچیں. اگر وہ آپ کے لیے فتنہ, اس کو دیکھنا چھوڑ دیں, سیدھی سی بات ہے. اس کے ساتھ انٹریکشن چھوڑ دیں, اس کی محفل میں جانا چھوڑ دیں. اگر کوئی بہت ہی بڑی مجبوری ہے کہ اس نے آپ کے سامنے آنا ہی آنا, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل سے وہ چیز نکال دے اگر یہ چیز میرے لیے نقصان دے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. لیکن اگر یہ چیز فائدہ مند ہے تو اے اللہ مجھے جلد یہ چیز میرے نصیب میں لکھ دے, ادروائز اے اللہ مجھے اس ڈیزیز سے چھٹکارا دے دے. دعا کریں, لیکن تھاٹس کو بلڈ نہ کریں, زیادہ سوچیں نہ, ان کے بارے میں نہ سوچیں, اور پھر ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں کہ آپ لوگ سلپ ہو جائیں. تو یہ سب اختیار میں ہے برادرز اینڈ سسٹرز. ہم کیوں جان بوجھ کے اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بالی ووڈ موویز نے میسج یہ دے دیا ہے کہ عشق جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے. جب تک تم عشق نہیں کرو گے, کسی سے محبت نہیں کرو گے, جب تک جو ہے تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی بیفور میرج, تب تک نہ تو تم کول ہو, نہ تمہیں سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی, اور نہ ہی تم جو ہے وہ اس انسانیت کی ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہو.